اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود اسٹیٹ بینک بل کا سینٹ سے پاس ہو جانا نہ صرف اپوزیشن کی حکمت عملی کی ناکامی ہے بلکہ بیانیے کی بھی تباہی ہے۔ اب بھی اگر کسی کو شک ہے کہ موجودہ اپوزیشن عمران خان کی سونامی کے سامنے مسلسل ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے تو پھر وہ بے وقوفوں کی جنت کے کارنر پلاٹ کا رہائشی ہے۔ بھلا اس بات کا کیا جواز اور جواب ہے کہ ووٹنگ سے قبل اپوزیشن کی عددی اکثریت ایوان میں موجود ہو اور عین ووٹنگ کے وقت کوئی کھسک لے، کوئی غیر حاضر نکل آئے اور کوئی حکومت کا غیبی ووٹر بن کر ابھر آئے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ فون تو اس بار بھی بجے، لیکن اب کے حکومتی بینچوں والوں کو نہیں بلکہ اپوزیشن بینچوں کی چند بےتاب روحوں کے ساتھ رابطے جوڑے گئے۔ چند بخوشی راضی ہو گئے اور جنہیں ممکنہ اثرات سے محفوظ رکھنا تھا انہوں نے ممکنہ عذر تراش لیے۔ گزشتہ روز کے ایوان بالا کے تمام بی ٹیم اراکین کے شجرے کھنگال لیجئے، آپ کو ہر ایک کے تانے بانے بآسانی سمجھ آ جائیں گے۔ لیکن اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اراکین کی اپنی اپنی سیاسی جماعتیں کیا ان سے جواب دہی کریں گی؟ یہ نہ وہی قص دہرائی جائے گی جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو پڑنے والے اضافی ووٹوں کی کہانی تھی۔ اسی وقت اگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں تحقیقات کروا کے باغیوں کے نام عوام کے سامنے لے آتی اور ان اراکین کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرتی تو شاید دوبارہ ایسی صورتحال کی نوبت نہ آتی۔ لیکن مجبوریاں مصلحتیں تب بھی آڑے آئی تھی اور اب بھی داستان میں چندہ فرق نہیں پڑا۔ افسوس کا مقام ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اپنی کمپرومائز سیاست کے نام پر عوام کو مسلسل بے وقوف بنا رہی ہیں۔ ایک طرف لانگ مارچوں کے ذریعے حکومت گرا دینے کی گیدڑ بھبکیاں، آئی ایم ایف کے سامنے اسٹیٹ بینک سمیت معیشت اور پورے ملک کو گروی رکھوا دینے کے کھوکھلے جوشیلے بیانات، عوام کی ترجمانی اور حقوق کے تحفظ کی لفاظی، اور دوسری جانب یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ گزشتہ 3.5 سالوں نے اگر حکومت کی نااہلی ثابت کی ہے تو یہ حقیقت بھی نوشتہ دیوار بنی ہے کہ دراصل اپوزیشن حکومت سے زیادہ نااہل، نکمی اور نکھٹو ہے۔ یہ محض چوری کھانے والے طوطے ہیں جو چند رٹے رٹائے الفاظ عوام کی تفریح طبع کی خاطر ہر دوسرے روز گردان کرتے رہتے ہیں مگر اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اپنے گزشتہ کالموں میں عرض کیا تھا، ایک بار پھر وہی دہرائے دیتی ہوں کہ امکانات غالب تھے۔ جوائنٹ اپوزیشن کا لانگ مارچ یا تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو نشستن، گفتن، برخاستن سے آگے کوئی اثر ڈالنے میں ناکام رہے گا۔ اب بھی امکانات موجود ہیں کہ حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر جائیں کہ پی ڈی ایم والا لانگ مارچ التوا کا شکار ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ اعلان کیا بھی جا چکا ہے، اگر یہ مارچ وقوع پذیر ہوتا بھی ہے تو حکومت گرانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ اہم بات یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا شہباز شریف اور مریم نواز اس لانگ مارچ کو پنجاب سے لیڈ کرتے ہیں یا نہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی بھی متوقع ہے۔ اب چونکہ پی ڈی ایم اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر چکی تھی، سو پی پی کے لیے پیچھے رہنا سیاسی اعتبار سے سودمند نہ تھا۔ غالب امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ کو اپنے ورکر کو موبیلائز کرنے، پنجاب میں ایک تازہ انٹری ڈالنے اور اپنی اسٹریٹ پاور کے اظہار سے آگے نہیں بڑھا پائے گی۔ حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کے پاس نہ تو ایوان میں نہ ہی میدان میں حکمت عملی موجود ہے، نہ ہمت۔ اسٹیٹ بینک بل کی منظوری جیسے ہر اچنبھا دینے والے مگر ممکنہ اور متوقع واقعے کے بعد اپوزیشن نہ صرف بذات خود حکومت کو سہارا دے رہی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ اگر بڑی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں موجودگی اور مداخلت کے واقعتاً نظریاتی اعتبار سے مخالف ہیں تو جمعے کے روز سینٹ سے غیر حاضر، کھسکنے والے اور گنتی کا پلڑا جھکانے والے اپنے اپنے تمام اراکین کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اپوزیشن اسی تنخواہ پر کام کرتی رہے گی، حتیٰ کہ آنے والے چند مہینوں میں کسی اہم پیش رفت کے لیے اعلی کار بننے میں بھی سبقت لے جانے والوں میں سے صف اول کی دوڑ میں نظر آئے گی۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کپتان کی قیادت میں حکومت کم از کم اپنی موجودہ مدت پوری کرے گی اور سانپ سیڑھی کا کھیل میں مدت کا نمبر پورا کرنے سے پہلے ہی ڈسے جانے والی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی خود اپنے ہاتھوں تاریخ کا پہلا وزیر اعظم سلیکٹ کریں گی جو اپنا منتخب آئینی جمہوری دور پورا کرے گا۔ گزشتہ روز کی شرمناک شکست کے بعد اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے لانگ مارچوں کا بوریا بستر ویسے ہی سمیٹ لیں اور عوام کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہرگز نہ کریں، کیونکہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بہتر ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کی تیاری میں لگے رہیں۔ رہ گئے عوام تو جس طرح رو پیٹ کر گزشتہ 3.5 سال نکال لیے، آئندہ 1.5 سال بھی گزر ہی جائیں گے، لیکن خدا را عوام کے حقوق کے تحفظ کے نام پر عوام کو چونا لگانا اور ان کا استحصال کرنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ عوام ویسے بھی عادی ہو چکے ہیں کہ ہر نئے حکومتی ظالمانہ اقدام کے بعد اپوزیشن کی چند بودی کھوکھلی ٹویٹس کے ذریعے دل کو بہلا لیا جائے کہ برائے نام ہی صحیح پر کم سے کم حاضری تو لگی۔ یہاں بھی بھلا ہو عمران خان کا کہ ان کی پارٹی نے سوشل میڈیا کا ایسا خطرناک استعمال کا ٹرینڈ متعارف کروایا کہ نہ صرف خود سوشل میڈیا کی حکومت کہلائی بلکہ اپوزیشن کو بھی مجبور اور محدود کر ڈالا کہ سوشل میڈیا پر اپنی حاضریاں یقینی بناتے رہیں، وگرنہ جہاں انہیں ہونا چاہیے وہاں تو غیر حاضریاں یقینی بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ آئندہ کسی بھی عوام مخالف حکومت
हुकूमती इकदाम के जवाब में अपोजिशन की मजम्मती ट्वीट्स की बहार आने तक इनकलाब की दुकान पर उधार बंद है का बोर्ड आवेजा समझिए।